اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلة معرضون۔ معزز سامعین کرام، اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، عزیز بچوں، پردہ نشین مائیں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا شکر اس بات پر کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اشرف المخلوقات کے زمرے میں رکھا۔ پھر اللہ کا شکر و احسان اس بات پر کہ اس نے ہمیں مسلمان بھی بنایا، اور اللہ کا احسان عظیم اس بات پر کہ اس نے ہمیں اہل توحید میں سے بنایا۔ ہمیں اور آپ کو پوری زندگی ہمیشہ اپنے آخرت پہ فوکس کرنا چاہیے اور ایسے گناہوں سے ہمیشہ دور، کوسوں دور رہنا چاہیے جن گناہوں پر اللہ تعالیٰ نے عذاب کی دھمکی دی ہے۔ سنن ترمذی کتاب الفتن حدیث نمبر 2212، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا جب آپ نے ارشاد فرمایا یکون فی آخر هذه الامة خسف ومسخ وقذف، کہ اس امت کے اخیر میں اللہ کا عذاب زمین میں دھسانے والا بھی آئے گا، چہروں کو مسخ کر دینے کا بھی عذاب آئے گا، آسمان سے پتھروں کی بارش کرنے والا بھی عذاب آئے گا۔ صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں نیک لوگ ہوں گے اس کے باوجود یہ عذاب آئے گا؟ آپ نے فرمایا نعم اذا ظہر الخبث، ہاں اگر نیک لوگوں کے ہونے کے باوجود نیک لوگوں کے سماج میں فسق و فجور، گناہ عام ہوتا چلا جائے گا تو اللہ کا یہ عذاب آئے گا۔ اور جس حدیث کا میں نے حوالہ دیا اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 گناہوں کی طرف اشارہ بھی فرمایا۔ قیل ومتى ذلك یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی اس طرح کے عذاب اللہ رب العالمین کن لوگوں پر بھیجے گا اور کب بھیجے گا؟ آپ نے فرمایا اذا ظہرت القینات والمعازف وشربت الخمر، جب گانے والیاں عام ہو جائیں گی، گلوکارائیں عام ہو جائیں گی، میوزیکل انسٹرومنٹس عام ہو جائیں گے، گانے بجانے کے آلات عام ہو جائیں گے اور شراب پی جانے لگے گی، تب اللہ رب العالمین اس امت کے اخیر کے لوگوں کے اوپر اس طرح کے عذاب بھیجے گا کہ کچھ لوگوں کو اللہ رب العالمین زمین میں دھسا دے گا اور کچھ لوگوں کے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش برسائے گا، کچھ لوگوں کے چہروں کو مسخ کر دیا جائے گا۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، یہ اللہ رب العالمین کی قدرت کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے بلکہ آسان بات ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو ایسے نمونے، ایسے مثالیں مل جائیں گی۔ قارون کو دیکھو، اللہ نے اسے زمین میں دھسایا، کبر و غرور کرنے والا بندہ، اس کو اللہ نے زمین میں دھسایا۔ بنو اسرائیل کو دیکھ لیجئے، اللہ نے ان کے چہروں کو مسخ کر دیا، خنزیر اور بندروں کی شکل والا بنا دیا۔ آپ قوم لوط کو دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر
پتھروں کی بارش برسائی، یعنی اللہ کے نبی نے گویا کہ جن 3 عذابوں کے بارے میں ہمیں اور آپ کو بتلا دیا ہے، وہ تینوں قسم کے عذاب پچھلی امتوں پہ آ چکے ہیں۔ اس لیے کوئی یہ نہ سوچے وہ زمانہ کب آئے گا اور کیوں آئے گا، ایسا تو ناممکن ہے۔ او میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کی قدرت کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے اور اپنے وہ گنہگار بندوں کو سزائیں دینا بھی جانتا ہے۔ یہ سب ہونے والا ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی اگر بات ہے تو ایک بار سورج نکلے گا کہ نہیں نکلے گا، اس پہ ہمیں اور آپ کو شک ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ شک نہیں ہو سکتا۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی باتیں فرماتے تھے وہ اللہ رب العالمین کے حکم پر، اللہ کی وحی کرنے پر بھی ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ ایک طرف یہ حدیث میں نے آپ کو سنائی، میرے نوجوان بھائیوں آپ ذرا غور سے سنو۔ آج 30 دسمبر ہے، کل 31 دسمبر آئے گا، یعنی کل 31 دسمبر ہوگی، اور اس کے بعد نیا سال آ جائے گا۔ نئے سال کی شروعات کو، اس کو استقبال کرنے کے لیے امت مسلمہ کا ایک بڑی تعداد، نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد اس میں شریک ہوتی ہے۔ ایک دوسرے کو ہیپی نیو ایئر کی مبارکبادیاں دی جاتی ہیں، اس میں طرح طرح کی گندی حرکتیں کی جاتی ہیں۔ ذرا ہمیں معلوم بھی ہونا چاہیے یہ کن لوگوں کا تہوار ہے، یہ کن لوگوں کی تہذیب ہے، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور میرے بھائیوں، اس تہوار کی بیس ہی 3 چیزوں پر ہے۔ اگر اس ہیپی نیو ایئر کے اندر 3 برائیاں نہ پائی جائیں تو یہ تہوار ان لوگوں کے ہاں ادھورا ہوتا ہے۔ شراب، میوزک، ڈانس، یہ 3 برائیاں اگر ان کی محفلوں میں نہ پایا جائے، سیلیبریشن پارٹی میں نہ ہو تو ان کی یہ پارٹی ادھوری ہوتی ہے۔ اور یہ مسلمان نوجوان انہی چیزوں کو یا تو دیکھتا ہے یا تو مناتا ہے۔ خاص طور سے کالج یونیورسٹی کے پڑھنے والے نوجوان بھائیوں سے گزارش کروں گا، او میرے بھائیوں ذرا حقیقت کو سمجھو۔ میرے نبی نے جس گناہ پر عذاب کی دھمکی دی اور فرمایا کہ اللہ تمہارے چہروں کو بھی بگاڑ سکتا ہے، اللہ تمہیں زمین میں بھی دھسا سکتا ہے، اللہ رب العالمین تمہارے اوپر پتھروں کی بارش، آسمانی عذاب نازل کر سکتا ہے۔ او میرے بھائیوں، ان گناہوں کے قریب بالکل نہ جاؤ۔ اور یہ 3 گناہ آپ دیکھ لیجئے آج مارکیٹ میں تھوک کے حساب سے پائے جاتے ہیں، اور اس سے نوجوانوں کی ٹیم کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ اور بلکہ میں یہ کہوں کہ اس دور میں اگر ایک بزرگ کے ہاتھ میں بھی اینڈرائیڈ موبائل آ گئی ہے تو شاید بزرگ بھی اس گناہ سے محفوظ ہو، وہ بھی اس کے اندر ملوث نظر آ رہا ہے۔ میوزک، گانے، ڈانس، اور پھر شراب کی لت اور شراب کا پرچار و پرسار۔ پوری ٹی وی انڈسٹری کو دیکھ لیجئے، پورے سوشل میڈیا کو دیکھ لیجئے، انٹرٹینمنٹ کے نام پر یہی پروسا جا رہا ہے۔ لوگ اس کو غلط سمجھنا ہی بند کر رہے ہیں۔ الگ الگ ذریعے سے، الگ الگ سورسز کے ذریعے سے ہمارے مسلمان بھائیوں کے درمیان، ہماری قوم کے اندر تہذیب بنا کر پیش کی جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ ہیپی نیو ایئر منانا یہ ان کی تہذیب ہے۔ میوزیکل انسٹرومنٹس کا استعمال کرنا یہ ان کا فن ہے، وہ اس کو فن نام دیتے ہیں، اس کو اسکل کہتے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے لیے گناہ ہے۔ وہ ناچ گانے کو انٹرٹینمنٹ دیتے ہیں، بے حیائی اور فحاشی ان کی تہذیب ہے۔ شراب پینا یہ ان کا کلچر ہے۔ جس کی تہذیب یہ ہو، جس کا کلچر یہ ہو، جو فن ایسی چیزوں کو مانتا ہو، آپ اس کی اتباع کرنے چلے ہیں، آپ اس کی پیروی کرنے چلے۔ فرمایا تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری کتاب و احادیث الانبیاء اٹھائیں، 3456، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ ذِرَاعًا بِذِرَاعٍ۔ اے میری امت کے لوگوں، میں تمہیں آگاہ کیے دے رہا ہوں کہ تم میں سے ایک قوم ایسی بھی آئے گی کہ کچھ لوگوں کی نقل کرے گی، قدم بہ قدم ان کی اتباع کرے گی، ایک ایک بالشت بھی نہیں چھوڑے گی، ان کی اتباع کرے گی۔
بہت باریکی کے ساتھ انہیں فالو کرنے کی کوشش کرے گی. حتی لو دخلوا جحر ذب لدخلتموہ حتی لو سلکوا جحر ذب لسلکتموہ. فرمایا کہ اگر وہ لوگ گو کی سوراخ میں بھی داخل ہونے لگیں گے تو تم میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ان کی اتباع میں ان کی گو کی سوراخ میں داخل ہونے لگیں گے. یعنی کہ بڑی باریکی سے ان کے ہر تہذیب کو ہر چیز کو نقل کرنے کی کوشش کریں گے, منانے کی کوشش کریں گے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی آپ کس قوم کی بات فرما رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہود و نصارہ کی بات کر رہا ہوں. ہمارے نبی نے تو ان لوگوں سے اتنا زیادہ ڈرایا, اتنا زیادہ ہمیں اور آپ کو دور رہنے کے لیے فرمایا. آپ حدیثوں کو اٹھا کر دیکھیں, اللہ کے نبی کہیں فرما رہے ہیں غیر الشیب, اے میری قوم کے لوگوں اپنے بڑھاپے میں جو تمہارے بال سفید ہو جا رہے ہیں اسے بدل لیا کرو, اسے تبدیل کر لیا کرو. ولا تشبہوا بالیہود والنصارى, یہود و نصارہ کی مشابہت نہ اختیار کرو. کہیں فرما رہے ہیں خالف المشرکین, اے میری امت کے لوگوں مشرکوں کی مخالفت کرو, اپنی مونچھوں کو کتر لیا کرو, اپنی داڑھیوں کو بڑھا لیا کرو. کہیں فرما رہے ہیں وخالف المجوس, اے میری امت کے لوگوں آگ کے پجاریوں کی مجوسیوں کی مخالفت کرو, اپنی داڑھیوں کو بڑھایا کرو, اپنی داڑھیوں میں گٹھر نہ لگایا کرو, اپنی مونچھوں کو قطر لیا کرو, کاٹ لیا کرو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد علل اعلان یہود و نصارہ کی مخالفت کرنے کو پسند فرمایا کرتے تھے. آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی گئی شریعت کے امور پر اگر غور کریں گے تو آپ کو یہ چیز نمایاں نظر آئے گی. آج لوگوں کو دیکھیے کیا ہو گیا. ابھی میں راستے میں ایک ویڈیو کلپ دیکھ رہا تھا, وہ اس وقت کا دین کے معاملے کا بڑا فتنہ جس کو انجینئر مرزا علی کہتے ہیں, وہ کہتا ہے اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں, ہیپی نیو ایئر دوسرے کو کہا جا سکتا, کوئی حرج نہیں, کیونکہ یہ دین سے نہیں ریلیٹڈ ہے, یہ دنیا سے ریلیٹڈ ہے. میرے بھائیوں اس کم علم کم فہم شخص کو کیا سمجھ کہ ہماری شریعت کا تقاضا ہے کہ ہم اللہ کے دشمنوں کی مخالفت کریں. جو اللہ رب العالمین کو دن و رات گالیاں دے رہے ہیں ہم ان کی مخالفت کریں, یہ ہماری شریعت کا تقاضا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, سنن نبی داؤد کتاب اللباس 4031 نمبر کی روایت ہے, من تشبہ بقوم فہو منہم. اس حدیث کے اوپر ایک بندہ, ایک مسلمان اگر غور کر لے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. کہا جس شخص نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے. علماء کے تبصرے پڑھیں اس حدیث کے اوپر, علماء کی شروحات دیکھیں, علماء کیا تبصرہ کر رہے ہیں. علماء کہتے ہیں کہ کم سے کم درجہ یہ ہے کہ کوئی بندہ کسی قوم کی مشابہت کر رہا ہے تو وہ حرام کام کر رہا ہے اگر ہم اسے کفر نہ کہیں. ہم کتنی امور میں غیروں کی نقالی میں لگے ہوئے ہیں, کتنے امور میں ان اللہ کے دشمنوں کے تابع بنے ہوئے ہیں. ان کا چال چلن ایسا تو ہم بھی ایسے چلیں گے. انہوں نے اپنا فیشن بدل لیا تو ہماری قوم فیشن بدل رہی ہے. برا مت مانیے, ہم سب صاحب اولاد ہیں. آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھیے, سر کے بال کٹوانے میں بھی فیشن. باربر کی دکان پہ چلے جائیے, 2500-3000 قسم کے آپ کو بال کے فیشن نظر آ رہا. یہ سب کہاں سے آیا میرے سماج میں؟ یہ سب کہاں سے آیا ہمارے مسلمانوں کی بستیوں میں؟ یہ انہی لوگوں کے ذریعے سے, انہی سب ذرائع سے جسے ہم سوشل میڈیا کہتے ہیں, جسے ہم ٹی وی انڈسٹری کہتے ہیں, انہی کے ذریعے سے پہنچا. یقین مانیے حرام اس طرح کے بال کٹوانا جو آج امت کے بچے کر رہے ہیں. زیادہ پیسے خرچ کر کے, زیادہ وقت لگوا کر وہ اپنے بال حرام طریقے سے کٹوا رہے ہیں. اور اگر نائی کو کہہ دو تو نائی بھی بگڑ جاتا ہے. ہرگز ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. میرے بھائیوں, میرے دوستوں, ہم اور آپ وہ بندے ہیں, وہ اللہ رب العالمین کے بندے ہیں جس کے سامنے ہمیشہ آخرت ہوتی ہے کہ زندگی میں کوئی بھی ایسا کام ہمیں ہرگز نہیں کرنا جس سے ہماری آخرت بگڑ جائے. سورہ حشر میں آیت نمبر 18-19 میں اللہ نے ارشاد فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اے ایمان والو, ڈرو اللہ سے, ڈرو اللہ سے,
وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر بندے کو، ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ اس نے آنے والے دن کے لیے، کل کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کے بندو ڈرو اللہ رب العالمین سے، ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تمہاری ہر نقل و حرکت سے باخبر ہے، اللہ سب چیزیں جانتا ہے جو تم کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دعوت دی ہے کہ اے لوگوں، اگر تمہارے دلوں میں دھڑکن ہے، اگر تمہارے اندر مسلمانوں کا خون دوڑ رہا ہے، اگر تمہاری سانسیں چل رہی ہیں، تو ضرور یہ غور کرنا کہ کل کے لیے تم نے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ میں بارہا اپنی باتوں میں کہا کرتا ہوں کہ اے میرے بھائیوں، ہمیشہ اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے تیار رہا کیجئے، نہ جانے کب آخری لمحہ آ جائے، نہ جانے کب موت کا فرشتہ آپ کے پاس آ جائے۔ ہمیشہ اپنے آپ کو تیار کر رکھے رکھیے کہ اگر ہم قبر کے اندھیروں میں اکیلے چلے جائیں تو فرشتوں کا سامنا کر لے جائیں، فرشتوں کے سوالوں کا جواب دے لے جائیں، اللہ رب العالمین کے سامنے جائیں تو اللہ رب العالمین کے سامنے صحیح سے کھڑے ہو سکے، سوالوں کا جواب دے سکے، جنت کے مستحق بن سکے۔ ہمیشہ اپنے آپ کو اس حساب سے تیار کیجئے۔ لیکن حالات ہمارے کچھ اور ہیں، ہم دنیا میں بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں، ہماری زندگی کچھ عجیب طرح سے کٹ رہی ہے، ہم نے آخرت کے لیے 24 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ بھی نہیں نکالا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ انبیاء کی پہلی آیت میں ارشاد فرمایا، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب و کتاب کا وقت تو قریب آ چکا ہے، لیکن یہ لوگ غفلت ہی میں پڑے ہوئے ہیں، اعراض کر رہے ہیں، دین کی باتوں سے دور بھاگ رہے ہیں، اللہ کی باتوں سے دور بھاگ رہے ہیں۔ او میرے بھائیوں، جس دنیا کے آپ طلبگار ہو، جس دولت کو آپ سمیٹنا چاہتے ہو، وہ دولت اللہ کے ذکر کے بغیر آپ کے پاس آ جائے گی تو کل کے لیے آپ کے لیے وبال جان ہو جائے گی۔ اللہ نے فرمایا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے بھاگے گا، جو میرے دین سے بھاگے گا، جو میرے پیغمبر سے بھاگے گا، میرے کلام سے بھاگے گا، ہم اس کی دنیا کی زندگی کو بھی تنگ کر دیں گے، اس کی روزی کو بھی تنگ کر دیں گے۔ یہ اللہ تعالی ہم سے کہہ رہا ہے۔ آج ہم ہیپی نیو ایئر منانے میں لگے ہوئے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، نادان کہہ رہا ہے نیا سال مبارک۔ جب یہ سال گزرتا ہے، ہماری عمریں حقیقت میں گھٹ رہی ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب ایک بندہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، 4 مہینہ 10 دن کا جب دن گزر جاتا، فرشتہ آتا ہے، اس کی تقدیر کو لکھتا ہے، اس کی زندگی کی روزی کو متعین کرتا ہے، لکھتا ہے، یہاں تک کہ اس کی عمر بھی لکھ دی جاتی ہے کہ کتنے سال، کتنے دن، کتنے مہینے، کتنے سیکنڈ، کتنے منٹ یہ دنیا میں زندگی گزارے گا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ہماری عمریں پہلی سے لکھی جا رہی ہیں، لکھی جا چکی ہیں۔ اگر ہم 70 سال کی عمر لے کر دنیا میں آئے ہیں اور آج ہماری عمر 30 سال کی ہو گئی تو گویا کہ ہم 40 باقی بچے ہیں، 30 تو ہماری ختم ہو چکی ہے، یعنی کہ ہماری عمر کم ہو رہی ہے، زیادہ نہیں ہو رہی ہے۔ آج دنیا آپ کو جب آخرت کو لوگ بھلا بیٹھتے ہیں، دنیا ہی کو سب کچھ اپنا سمجھ بیٹھتے ہیں، تو ان کے حساب سے عمریں بڑھ رہی ہوتی ہیں، لیکن مسلمانوں، تمہارے لیے تو آخرت کی زندگی ہے۔ ہم اور آپ آخرت کو انتظار میں، آخرت کو بنانے میں دنیا میں بھیجے گئے اور لگائے گئے ہیں۔ ہماری زندگی، ہمارے شب و روز کی ایکٹیویٹی تو آخرت بنانے میں لگتی ہے۔ ہم وہ قوم ہے کہ اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونے کے لائق بنانے کے لیے دنیا میں بھیجے گئے ہیں، لہٰذا ہمارے اور آپ کے لیے تو عمریں کم ہو رہی ہیں، زیادہ نہیں ہو رہی ہیں۔ قبر کے قریب ہم بڑھ رہے ہیں، موت کے قریب بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس میں کون سی خوشی کی بات مل جاتی ہے کہ آدمی ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دے رہا ہے اور اس طرح کی پارٹیوں پہ پارٹیاں دے رہا ہے۔ یہ جب ہم کرتے ہیں نا تو گویا کہ 1 سال ہمارا چلا گیا۔ ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ ہر آدمی اپنے بارے میں اچھی طرح سے جانتا ہے، زندگی اس کی کیسے کٹ رہی ہے، نیکیوں میں کٹ رہی ہے یا گناہوں میں کٹ رہی ہے۔ کہنے کی ضرورت ہے، ہر آدمی اپنے بارے میں اچھے سے جانتا ہے۔
سال ختم ہو ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ جس طرح سے ہم اپنے کاروبار کا حساب و کتاب کرتے ہیں، کمپنیاں اپنے کاروبار کا، اپنے پورے سال کے بزنس کا حساب کتاب کرتی ہے، ایسے ہمیں اپنے سال کا حساب کتاب نیکی اور گناہ کے حساب سے کرنا چاہیے۔ سال میں نہیں، پورے ہفتے، پورا ڈیلی ہمیں اور آپ کو حساب کرنا چاہیے۔ بستر پہ جائیں تو حساب کریں کہ آج ہم نے دن میں کون سی نیکی کی، ہم سے کون سی غلطیاں ہو گئی ہیں۔ اسی لیے علماء کو آپ کہتے ہوئے سنتے ہوں گے کہ کسی انسان کو موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ موت کی تمنا کرنے سے اسلام نے منع کیا ہے۔ کیوں موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے؟ چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو۔ میں اپنے نوجوانوں کو خطاب کرتے ہوئے کہتا ہوں، آج یہ دور بڑے غموں کا ہے، ٹینشن کا دور ہے، ڈپریشن کا دور ہے۔ کسی کو کہیں غم چھایا ہوا ہے، کسی کو کسی کے کھونے کا غم ہے، کسی کو بزنس کے ٹھپ ہونے کا غم ہے، کسی کے بیوی کے بچلن ہونے کا غم ہے، کسی کو شوہر کے بگڑ جانے کا غم ہے، کسی کے اولاد کے راہ راست پہ نہ آنے کا غم ہے، کسی کے ماں باپ کے حقوق نہ ادا کرنے کا غم ہے، زندگی کے ہر موڑ پہ غم ہے۔ ڈپریشن میں انسان زندگی گزار رہا ہے۔ سکون آپ کو کہاں سے ملے گا؟ سکون آپ کو کہاں سے آئے گا؟ مسلمان ہمیشہ تقدیر پہ رہتا ہے، تقدیر پہ اس کا بھروسہ ہوتا ہے، ایمان لایا ہوا ہے۔ اگر اس کو سکون چاہیے تو قرآن انہیں بتاتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے۔ اے میرے نوجوان بھائیوں اور وہ تمام لوگ جن کی زندگیوں میں غم ہے، جن کی زندگیوں میں ڈپریشن ہے، تم ان سے نکلنا چاہتے ہو تو اللہ کے نبی کی ایک حدیث سن لو۔ پیارے نبی نے کبھی بھی، اسلام نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ لوگوں تم غموں کے پہاڑ کے نیچے دبے جا رہے ہو تو خودکشی کر لو، بلکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے اپنے آپ کو قتل کر لیا تو کل قیامت کے دن وہ اسی چیز سے سزا دیا جائے گا جس ہتھیار سے، جس ذریعے سے اپنے آپ کو قتل کرے گا۔ اسلام خودکشی کے خلاف بہت سخت قدم اٹھاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حرام قرار دیتے ہیں۔ صحیح بخاری کتاب التمنی اٹھائیں، 7235 حدیث کا نمبر ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، لا یتمنى احدکم الموت، تم میں سے کوئی بھی بندہ، کوئی بھی میرا امتی موت کی تمنا ہرگز نہ کیا کرے، ہرگز موت کو نہ مانگے۔ اما محسنا فلعلہ یزداد خیرا، اگر وہ بندہ زندگی میں نیک کام کر رہا ہے، اس کا دل اللہ سے لگا ہوا ہے، مسجدوں سے لگا ہوا ہے، فرائض کو ادا کر رہا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر اس کو زندگی اور زیادہ ملے گی تو وہ نیکیاں اور زیادہ کر جائے گا۔ اما محسنا فلعلہ یزداد خیرا واما مسیئا فلعلہ یستعتب، اور اگر وہ بندہ گنہگار ہے تو اسے موت کی تمنا کرنے کے بجائے اپنے گناہوں پہ غور کرنا چاہیے اور مرنے سے پہلے ہی اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لینی چاہیے۔ یہ علم النفس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے، غموں سے نکلنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ سال گیا، ختم ہو گیا، آپ نے کیا پایا کیا کھویا، اس پہ غور کیجئے۔ اگر نیک تھے تو نیکیوں میں اضافہ کیجئے، اور اگر برے تھے تو برائیوں سے چھوڑنے کا عزم کیجئے۔ یہ اسلام کا پیغام ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو سکھا رہے ہیں۔ لیکن آج ہم میں سے کس کو فکر ہے کہ ہم اپنے کل کا حساب کر لیں، پورے سال کا کون حساب کرتا ہے؟ توبہ کی کس کو توفیق ملتی ہے؟ اپنی زندگی آخرت والی سنوارنے کو کس کو توفیق ملتی ہے؟ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے سورہ اعلیٰ، یہ ایک ایسی آیت ہے کہ جب میں اسے پڑھتا ہوں تو خاص طور سے قرآن کے اسلوب کو سامنے رکھتے ہوئے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ اللہ جو ہمیں پیدا کرنے والا ہے، ہم جب کچھ نہ تھے اس نے ہمیں وجود بخشا، ماں کے پیٹ کے اندر بھی ہماری غذا، ہماری روزی کا انتظام فرمایا، ہم پیدا ہوئے ہمارے رہنے سہنے کے لیے ہمیں عقل سلیم عطا فرمایا،
ہم بڑے ہوئے، ہمیں قوت عطا فرمائی، ہمارے بازوؤں میں طاقت عطا فرمائی، ہم روزیاں کما سکتے ہیں، جمع کر سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، دوسروں کو کھلا سکتے ہیں۔ جس اللہ کے احسانات ہمارے اوپر بے شمار ہیں، لا تعداد ہیں، وہ اللہ جب ہمیں اور آپ کو سمجھاتا ہے تو کتنا پیارا لہجہ اپناتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے میرے بندو، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کامیاب ہو گیا وہ بندہ جس نے اپنے آپ کا تزکیہ کر لیا، اپنے آپ کو پاک صاف کر لیا، اپنے مال کو پاک صاف کر لیا، اللہ کے نام کو یاد کیا اور نمازوں کی پابندی فرمائی، یہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے کہہ دیا، اس کے اگلے ہی آیت میں اللہ کا لہجہ سنو، اللہ رب العالمین کے کلام کی تاثیر کو سنو، فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، اے میرے بندو آخرت تو سب سے اچھی ہے، سب سے زیادہ باقی رہنے والی ہے، ہمیشہ آخرت کی زندگی رہے گی، کبھی اس میں فنا نہیں آئے گا، کبھی موت نہیں آئے گی، موت کو بھی موت دے دی جائے گی، جنت والی زندگی ہمیشہ رہے گی۔ لیکن اے میرے بندو بل تؤثرون الحیات الدنیا، آپ لوگ دنیا کی زندگی کو تم ترجیح دیتے ہو، آخرت کو نہیں چھوڑتے۔ یہ اللہ فرما رہا ہے کہ اے میرے بندو بتا رہا ہوں میں، یہ کچھ نہیں ہے، بعد کی زندگی ہمیشہ کے لیے ہے، لیکن تمہارا حال کیا ہے؟ تؤثرون الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو تم ترجیح دے رہے ہو، تمہاری آنکھوں پہ پردے لگے ہوئے ہیں، آخرت تمہیں نہیں سمجھ آتی۔ والآخرۃ خیر وابقی، آخرت اچھی ہے اور ہمیشہ کے لیے۔ یہ تو چند روزہ زندگی ہے، کوئی 60 جیے گا، کوئی 70 جیے گا، کتنا کوئی عمر پالے گا، اور اگر جو 70 کو کراس کرے گا وہ دنیا میں کس کام کے لائق باقی رہ جاتا ہے؟ اس کی اپنی عبادتیں اس سے نہیں ہو پاتی ہیں، وہ دوسروں کے لیے کیا کرے گا؟ اس لیے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سمجھا رہا ہے، یہ اللہ علیہ کی چیزوں میں نہ پڑیں، ہمیشہ اپنے آپ کو صحیح جگہ پر لگائیں اور یہ کوشش کریں ہماری محنت کہاں لگ رہی ہے، ہمارے دن بھر کے اوقات کہاں لگ رہے ہیں، کیا ہم اللہ رب العالمین کے لیے کچھ کر رہے ہیں؟ کیا ہم ایمانداری اور امانت داری کے ساتھ اپنے بیوی بچوں کا حق ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہم رشتہ داری کو نبھا رہے ہیں؟ ان سب چیزوں پہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، اور یہی اسلام کا صحیح اور مین پیغام ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں بھیجا ہی ہے تاکہ ہمیں آزمائے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے موت کو، زندگی کو پیدا ہی اسی لیے کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون بہترین عمل کرنے والا ہے۔ حسن عمل کیا خزانہ کس کے پاس ہے؟ اللہ اسی چیز کو دیکھنے کے لیے ہمیں اور آپ کو زندگی عطا فرماتا ہے۔ اللہ نے ہمیں جوان بنایا تو اللہ تعالی ہم سے چاہتا بھی کچھ ہے۔ ماشاءاللہ آپ کے اس گاؤں اری گاؤں کے لوگوں کے جوانوں کے بارے میں سننے کو ملا، بڑی خوشی ہوئی، بڑے کم وقت میں آپ نے اتنے بڑے پروگرام کا انتظام کر لیا۔ اللہ تعالیٰ اس گاؤں کو، نوجوانوں کو دین کی طرف لائے اور ان کو دین پر قائم و دائم رکھے، ان کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ گاؤں کے تمام بزرگوں کو، عورتوں کو، ماؤں بہنوں کو، بچوں کو، نوجوانوں کو، جن لوگوں نے بھی اس طرح کے دین کے کام کو فروغ دینے کے لیے، سماج میں دین کو پھیلانے کے لیے حصہ داری دکھائی ہے، اللہ سب کے بازوؤں میں طاقت عطا فرمائے، سب کی روزیوں میں اضافہ فرمائے۔ بڑی خوشی کی بات ہے یہ، اس طرح کا ماحول عام طور سے نہیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ آپ لوگوں کا اخلاق، آپ لوگوں کا رویہ، آپ لوگوں کی جو بات کرنے کا انداز، یہ بڑا نرالا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے، آپ سب کی نیکیوں کو قبول فرمائے، اللہ ہمیں بھی توفیق عنایت فرمائے کہ ہم بھی مہذب ہوں، ہم بھی با اخلاق ہوں، ہم بھی اپنے کردار کو صاف ستھرا رکھیں، ہم بھی نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عنایت فرمائے۔ اس طرح کے جوان کم ہی پائے جاتے ہیں کہ جو دین کے کاموں میں، ہم تو اپنی ہی عمر میں اتنے دیکھ چکے ہیں کہ نوجوانوں کا دین سے کوئی خاص لگاؤ نہیں ہوتا، وہ سمجھتے ہیں ابھی ہم اس لائق ہی نہیں ہوئے، یہ تو میرا کام نہیں، یہ تو گاؤں کے بزرگوں کا کام ہے، یہ تو 5 وقتہ نمازیوں کا کام ہے، جن کے چہروں پہ جھریاں آ گئی، جن کے بازوؤں میں طاقت نہیں ہے، یہ ان کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے۔ اور کئی جگہوں پہ بزرگوں کی بھی کچھ غلطی ہوتی ہے،
شاید نوجوانوں کی اسی رجحان کی وجہ سے ان کو دین والے کام میں شامل نہیں کرتے، کہتے ہیں تم اس سے دور رہو، تم لوگوں کا یہ کام نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، جس قوم میں، جس گاؤں میں، جس بستی میں نوجوان دینی اعتبار سے ایکٹیو ہو گئے، رب کعبہ کی قسم ہے وہ گاؤں، وہ گھر، وہ بستی نیکی کا گہوارہ بن جائے گا۔ نیکیاں وہاں سے امڑتی نظر آئیں گی، آسمان کے فرشتے رش کریں گے۔ جس گاؤں، جس بستی کے نوجوان فجر کی نماز میں آ کر کھڑے ہو جائے، اللہ رب العالمین کے سامنے رونے لگے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے لگے، رات کی تاریکی میں ہوئے گناہوں کو چھوڑنے کا عزم کرنے لگے، امام صاحب کے پیچھے نماز ادا کرنے، اللہ کی قسم ہے وہ بڑا بابرکت گاؤں ہوگا، بڑا بابرکت گھرانہ ہوگا، بڑی عزت والی بستی ہوگی جہاں پر اس طرح کے جوان پائے جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عنایت فرمائے۔ میرے بھائیوں، عمر عبادت کی اصل جوانی کی ہے، ورنہ بڑھاپے میں جب آدمی کسی کام کے لائق نہیں رہتا وہ کرے گا کیا؟ بچے بھی زبردستی گھر پہ چھوڑ دیتے ہیں، تمہیں روزی روٹی کی کمانے کی ضرورت نہیں، تم بس نماز روزہ کرو، ہم باہر سنبھال لیں گے۔ باہر سنبھالو گے، آخرت کون سنبھالے گا؟ کیا ہم بھی یہ انتظار کرتے ہیں کہ وہ وقت آ جائے کہ ہماری ہڈیوں میں رکوع کرنے کی طاقت نہ باقی بچے، ہمارے بازوؤں میں رفع یدین کرنے کی طاقت نہ باقی بچے، تب ہم جا کے نماز پڑھیں گے، تب ہم جا کے دین کے قریب ہوں گے؟ جب آنکھوں کی بینائی ختم ہو جائے گی پھر ہم قرآن اٹھائیں گے۔ کون ہے جو اس چیز کا انتظار کرتا ہے؟ کل قیامت کے دن عمر کا کوئی بہانہ نہیں بنا سکتا کہ اے اللہ مجھے وہ عمر نہیں ملی تھی جس عمر میں لوگ عبادت کرتے تھے۔ 60 سال کی زندگی مل گئی، یہ آپ کے لیے بہت ہے، آخری حد ہے۔ اس دنیا میں سانس لے لیے، عقل سلیم والے ہو گئے، سمجھنے کے لائق ہو گئے، آپ پر فرائض فرض ہو گئے، آپ کا حساب ہونا پکا ہے۔ اور حساب کوئی گھر کا اگوا، قوم کا سردار یہ نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس بینہ وبین اللہ حجاب ولیس بینہ وبین اللہ ترجمان، نہ کوئی پردہ ہوگا اور نہ ہی کوئی ترجمہ کرنے والا ٹرانسلیٹر ہوگا۔ اللہ براہ راست پوچھے گا۔ ایک بار اپنی تنہائی میں یہ سوچیں کہ اللہ رب العالمین اگر پوچھے گا کہ اے میرے بندے بتا تو نے کیا کیا، کچھ ہے جواب؟ کوئی جواب نہیں ہوگا۔ جن کی زندگیاں کھیل کود میں گزر رہی ہیں ان کا کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اس لیے ابھی وقت ہے، اس طرح کے پروگرام جب کسی بستی میں ہو تو اس کا کچھ پھل آنا چاہیے، اس کا کچھ فائدہ ہونا چاہیے، اور فائدہ سب سے بڑا یہی ہے کہ قوم کے نوجوان بچے سدھر جائیں، جو عمر کے آخری دہلیز پہ پہنچ چکے ہیں، عمریں گزر چکی ہیں، وہ عبادت نہیں کرتے تھے، نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے تھے، صبح قرآن کی تلاوت نہیں کرتے تھے، بچوں کے حقوق نہیں ادا کرتے تھے، وہ ادا کرنے لگے، اور گھر کی عورتوں کے ذریعے سے گھر میں قرآن کی تلاوت ہونے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھا جانے لگے، تو سمجھ لیجئے کہ ہمارے یہ پیسے جو خرچ کیے جا رہے ہیں کارآمد ہو رہے ہیں، ورنہ ایک فیشن کی طرح پروگرام کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ الحمدللہ میں نے جہاں تک سنا آپ کے یہاں کے تعلق سے یہ نیت خالص ہے، الحمدللہ لوگوں کے جذبات بڑے اچھے ہیں، لوگ رات رات تک جاگ کر اس کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں۔ اللہ سے میں یہی دعا کروں گا، اے اللہ اس پروگرام کو تو ایسا بنا دے کہ اس پروگرام کے بعد جو بے دینی تھی اس گاؤں میں وہ سب کی سب ختم ہو جائے، لوگ دیندار ہو جائیں، لوگوں کو دین کی سمجھ آ جائے، کم از کم ہر گھر کی ہر عورت صبح اٹھ کر پاکیزگی کی حاصل کرنے کے بعد قرآن کی تلاوت کرے، پھر چائے کے لیے جائے، پھر ناشتہ بنائے، اور گھر کے بزرگوں کا، گھر کے بچوں کا بھی یہی مزاج ہو جائے کہ ماں کے ہاتھوں کی وہ چائے ہمیں چاہیے جو تلاوت کے بعد ملنی چاہیے، ماں اور بہن اور بیوی کے ہاتھ کے وہ ناشتہ ہمیں چاہیے جو قرآن کی تلاوت کے بعد ہمارے ہاتھوں میں آئے، ہمارے سامنے آئے۔ یہ مزاج جب پورے گھر کا بنتا ہے تو پورا گھر دیندار ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر گھر میں ایک آدمی دیندار ہے باقی نہیں ہے تو کبھی نہیں مزاج ہوگا، بلکہ آپس میں جھگڑے ہو جائیں گے۔ پتہ چلا بزرگ فجر کی نماز پڑھ کے گھر گیا، ناشتہ کا مطالبہ کیا، چائے کا مطالبہ کیا، اور بہویں سو رہی ہیں، بیٹیاں سو رہی ہیں، بیویاں سو رہی ہیں، نماز کا اہتمام گھر میں نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے وہاں پر باتیں اٹھیں گی، جھگڑے ہوں گے، وہاں پر ایک دوسرے بوڑھے کو غلط کہا جائے گا۔ لیکن اگر ہاں گھر کے اندر ماحول ہے،
ادھر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ گئے مرد حضرات پڑھنے، ادھر عورتوں نے اپنے گھر کے اندر پڑھا، اللہ کی قسم وہ سنہرا ماحول جو پیدا ہوگا وہ بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کرے ہر گھر میں زینت قرآن ہو، اللہ کرے ہر گھر میں زینت حدیث مبارکہ ہو، اللہ کرے ہر گھر کے اندر ایمان کی برکت ہو، دین کی برکت آ جائے۔ یہ دین داری کے حوالے سے جو میں نے گفتگو کی، خاص طور سے آخرت کی تیاری کے حوالے سے جو گفتگو کی، بس اتنا ہی مقصد تھا کہ آپ سب کا ایک تو شکریہ ادا کر لے جاؤں کہ آپ سب نے ہمیں دعوت دی اور پروگرام کا انعقاد کیا، کامیاب ہو جائے۔ دوسرا میرا میسج یہ ہے کہ آپ سب کے اندر اگر ایمان کی ایک چنگاری آئی ہے تو اللہ وہ ایمان کی چنگاری کو باقی رکھے، الہ العالمین آپ سب کو صحیح سلامت رکھے اور ہم سب کو دیندار بنائے، دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے پروردگار عالم کہی گئی باتوں پر ہمیں آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔